وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اور حق کی حمایت کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. اطمینان رکھیں. ایسے ماحول میں جب بہت کم لوگ ایمان خالص کی حمایت کر رہے ہوں، ایسے دور میں جو ایمان کی حمایت کرتے ہیں ان کی درجات اللہ کے ہاں بہت اونچے ہوتے ہیں. بعد والے لوگ ان کا مقابلہ کبھی نہ کر سکیں گے. باقی موجودہ جو ہمارا پاکستانی حکومت کا نظام ہے وہ خالص مشرکانہ ہے. یہ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ دس ڈیموکریسی از دی ورسٹ سسٹم آف گورنمنٹ. یہ بدترین شیطانی طریقہ ہے. یعنی جو کوئی اگر ڈکٹیٹر ہو غیر مسلم بھی، تو وہ ایک اکیلا بدماش ہوتا ہے، لیکن اس جمہوریت کے اندر تو پورا سسٹم، پورا ایک گینگ، پورا ایک جو اسمبلی ہال ہوتا ہے وہ بدماشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور سارے مل کے قوم کو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، کھاتے ہیں. تو یہ بدترین نظام ہے، یقین کیجئے. اور حیرت ہوتی ہے، یہ جماعت اسلامی مودودی جیسے آدمی اس نظام کے اندر کود پڑے، حالانکہ لات اور منات کہتے تھے. یہ ریکارڈ موجود ہے. مودودی صاحب جمہوریت کو لات اور آمریت کو منات کہتے تھے، دو بتوں کے نام لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جمہوریت ایسا زہریلا نظام ہے. اس کی مثال دیتے تھے کہ جس طرح ایک دودھ ہے، اس میں زہر ملاؤ اور پھر اس کو اگر اس کے اوپر جو مکھن آئے گا وہ پورے دودھ سے زیادہ زہریلا ہوگا. تو اس طرح جو قیادت سامنے آئے گی جمہوریت کے ذریعے، وہ پوری عوام سے زیادہ زہریلی ہوگی. تو بالکل یہ مثال کتنی زبردست تھی. آج جو ہماری یہ قیادت ہے، سیاسی قیادت جتنی بھی ہے، یہ ایسے ناگ ہیں، ایسے طاغوت ہیں کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں دین اسلام کے راستے میں. اور ان سے بھی بڑے مجرم ہیں جو یہ مذہبی لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں. یہ بھیڑ کی کھال پہن کے آئے ہیں، چاہے فضل الرحمان ہو، مفتی محمود ہو اس کا باپ، یا طاہر القادری کچھ عرصے رہے ہیں، اور پھر حافظ سعید جیسا آدمی اندازہ لگائیے وہ الیکشن میں کود پڑے. یہ اہل حدیث اس کے اندر، یہ آج کا یہ جو بڑا وہ چیخ کے احتشام الہی ظہیر کا بیٹا، یعنی احتشام الہی جو ہے، یہ اندازہ لگائیے یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے. علی انجینئر بھی اس کو ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ جمہوریت کا سارا نظام خالص مشرکانہ نظام ہے. اس کے ذریعے کبھی خیر نہیں آئے گی. اس کے ذریعے اگر کوئی کہتا ہے اسلامی ریاست بن جائے گی، عمران خان کو پھر سجدے کرنے پڑیں گے مزار کے سامنے، امام زامن اس کو باندھنا پڑے گا، یا علی مدد کے نعرے اس کو سننے پڑیں گے اور مسکرانا پڑے گا. تو یہ حال ہے. شرک کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شرک اختیار کرو اور پھر اسلامی نظام آ جائے گا، مدینہ ریاست اور طیبہ ریاست آ جائے گی، تو یہ ایسی جیسے 100 ہجڑوں کو ملا کے اگر کہو کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. یہ خالص توحید کے ذریعے آئے گا. دعوت اسی انداز سے جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اسی طرح کا ماحول بنے گا. اسی طرح دیش سے نکالا دیا جائے گا، پروپیگنڈے ہوں گے، پھانسیاں کھڑی کی جائیں گی، اور مومنوں کے اوپر وہ سب کچھ بیت جائے گا جو صحابہ اکرام کے اوپر بیتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بیتا تھا، اور کتنے اور اس راستے میں شہید ہو گئے، کتنوں کو علاقے سے نکال دیا گیا، ہجرتیں کرنا پڑیں، اور مدینے میں گئے، وہاں یہ مارنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو اجازت دی جاتی ہے. جن کو گھروں سے نکالا گیا تو پھر اللہ کے فرشتے آئے ہیں. ایسے نہیں آتے ایک کافروں مشرکوں کے نعرے کے اوپر فرشتے آ جائیں گے ان کی مدد کے، ان کے خلاف آئیں گے. یہ معاملہ ہوگا اللہ کے بندوں.